انہوں نے یہ جو دعویٰ کیا ہے کہ ہمیں ایسے فقی اور ایسے مرجع چاہیے. کون سے ہمیں مرجع چاہیے؟ کہ جو نماز کے اندر شہادت ثالثہ کو واجب کہتے ہیں. یعنی وہ بندہ واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں تو جو ایسے ہی مرجع چاہیے کہ جو نماز کے اندر شہادت ثالثہ کو واجب کہتے ہیں. یعنی انہوں نے اپنا ایک معیار بنا لیا کہ ہم نے یہ معیار بنا لیا کہ شہادت ثالثہ کو واجب کون کون کہتا ہے وہ آپ نکالیں. وہ جتنے محدثین ہیں، جتنی روایات ہیں، اور روایات کی کتابیں کون سی ہیں ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، اور جتنے فقہا ہیں ہم بس انہیں کو مانیں گے، ہمیں ایسی چاہیے. تو اس سے کیا کہتے ہیں؟ ذاتی خواہش کے مطابق چلنا، ذاتی پسند کے مطابق چلنا. بس ایک جملہ مجھے دکھانا یہاں پہ، بعد میں مکمل. نو تے یہی مرضی علی قدر پسند ہے جڑا مولا علی پاک دی ولایت نو واجب پیا کہندا، اذان وچ بھی، تشہد وچ بھی، نماز جنازہ وچ بھی. اور دیکھیں آپ نے جملہ کیا ہے سنا علامہ صاحب کا، کہ ہمیں تو وہی مرضی علی قدر پسند ہے کہ جو علی علیہ السلام کی ولایت کے پڑھنے کو واجب کہتا ہے، نماز میں بھی، اذان میں بھی، اقامت میں بھی. یعنی کیا مطلب کہ اپنا ایک معیار بنا لیا، اپنا معیار بنانے کے بعد پھر اس کے اوپر کیا فقہا کو پرکھا. پھر ان کو جو بھی فقی مل جائے، ان کو ایسا فقی مل جائے جو شیخ نجاتی کی طرح کا ہو فقی، جس کے نجف اشرف میں نہ کوئی ان کی علمی حیثیت، نہ کوئی ان کے در سے خارج، یا ان کو فقی جو ہے وہ شیخ سند جیسا مل جائے کہ جن کی جو علمی حیثیت باقی فقہا جو مراجع رب ہیں ان کے مطابق، ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، بس کوئی بھی مل جائے. انہوں نے ذہن میں ایک معیار بنایا ہوا ہے کہ بس ہمیں تو جی وہ فقی چاہیے کہ جو یہ بات کہتا ہوں. اچھا پھر ان کو مل بھی جاتا ہے فقی، لیکن فقی مل جاتے پھر بعد میں ایشو پھر گڑبڑ ہو جاتا ہے. اب انہوں نے ایک اپنی طرف سے ایک شرط کیا رکھی کہ ہمیں وہ فقی چاہیے کہ جو نماز میں، اذان میں، اقامت میں شہادت ثالثہ پڑھنے کو، مولا کی ولایت پڑھنے کو واجب کہتا ہو. اب انہوں نے شیخ نجاتی کی، شیخ سند کی جو ہے وہ یہاں سے تائید لے لی. ٹھیک ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب سیدزادی کے نکاح والے ایشو میں جاتے ہیں یا دیگر ایشو میں جاتے ہیں جو ان کی پسند کے نہیں ہیں، وہاں پہ پھر مسئلہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. جیسا کہ گزشتہ پروگرام میں نے عرض کیا تھا، کچھ زائرین مل رہے ہیں شیخ سند سے شہادت ثالثہ کا سوال کر چکے، جب انہوں نے سیدزادی کے حق کا سوال کیا تو انہوں نے کہا یہ تو جائز ہے نکاح کرنا. اب ان مومنین نے کیا کہا کہ بھائی یہ فقی بھی ٹھیک نہیں ہے. یعنی کیا مطلب کہ پہلے اپنے نظریات بنانے ہیں، پہلے اپنے ذہن میں دین بنانا ہے، پھر اس کے اوپر کیا پرکھنا ہے کہ کون کون اس کے اوپر پورا اتر رہے. حالانکہ چاہیے تو کیا تھا کہ ہم خود روایات سے، جو لوگ روایات کا مطالعہ کر رہے ہیں ان سے ہم پوچھتے کہ بھی روایات سے کیا ثابت ہوتا ہے، آپ ہمیں وہ بتائیں، نہ یہ کہ ہم نے اپنے ذہن میں ایک چیز بنائی پھر کیا اسی کے مطابق چلے. تو یہ ایک خطرناک کیا صورتحال ہے کہ آپ جو ہے وہ بجائے اس کے کہ خود جو ہے وہ دین کو روایات سے سمجھیں، آپ بلکہ اپنے ذاتی خواہش کی بنیاد پہ کیا چل رہے ہیں. اور اسی کی مثال کیا ہے، یہ علامہ صاحب ہیں کہ جو آپ کے سامنے قدر موجود واضح طور ہے نا میری طرف. اسی تے سانو تے یہی مرضی علی قدر پسند ہے جڑا مولا علی پاک دی ولایت نو واجب پیا کہندا، اذان وچ بھی، تشہد وچ بھی، نماز جنازہ وچ بھی. اور جی تو یہ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو بس وہی مرجع علی قدر پسند ہے. یعنی ہم نظام مرجعیت کو مانتے ہیں. سیدھے الفاظ کیا ہو گئے کہ ہم نظام مرجعیت کو مانتے ہیں، بس ہماری کچھ شرائط ہیں. ہماری وہ شرائط کتنی ہیں؟ میں نے تقریباً 3-4 شرائط ان لوگوں کی نکالی ہیں. پہلی شرط تو یہی ہے کہ نماز میں، اذان و اقامت میں اشہد ان علی پڑھنے کو واجب کہتا ہو، یہ پہلی شرط ہے. دوسری شرط کیا ہے کہ سیدزادی سے نکاح کو غیر سید کے لیے حرام کہتا ہو، دوسری شرط ہے. تیسری شرط کیا ہے کہ عزاداری کو اعمال پہ اور نمازوں پہ مقدم کہتا ہو، یعنی شب قدر ہو تو اعمال کی چھٹی کر دیتا ہو. ٹھیک ہے، یہ 3 شرطیں ہو گئی. اس کے علاوہ بھی کوئی چھوٹی چھوٹی کیا شرائط ہیں. یہ 3 شرطیں جو ہیں وہ جس فقی میں پائی جائی ہوں گی وہ ان کے مطابق کیا ہے، ان کو پسند ہے اور وہ اچھا فقی ہے. اب یہ 3 شرطیں ایک ساتھ کیا کسی فقی میں نہیں پائی جاتی. فرض کریں کہ زنجیر زنی اور عزاداری کے مسئلے پہ ہیں تو شیخ بشیر نجفی صاحب کی طرف ہو جاتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ خوب مارو، کہتے ہیں کہ ہاں یہ فقی تو زبردست ہے جی، عزاداری کو ماننے والا ہے. لیکن شہادت ثالثہ میں آتے ہیں تو ادھر پھر کام گڑبڑ ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. شیخ سند کی طرف جاتے ہیں کہ یا شیخ رستگار کی طرف جاتے ہیں کہ وہ جی نماز میں جو ہے وہ علی اللہ پڑھنے کی اجازت دے رہے ہیں، ادھر ٹھیک ہو جاتا ہے کام. پھر جب ادھر آتے ہیں جناب علی سیدزادی والے مسئلے میں، نکاح والے، ادھر پھر مسئلہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. یعنی ان لوگوں کو کوئی ایسا فقی جامع مل نہیں رہا کہ جو ان کی خواہشات کے مطابق، جو ان کی تمناؤں کے مطابق اور جو وہ سوچ رہے ہیں، جیسا وہ سمجھ رہے ہیں اس کے اوپر پورا اترنے والا ہو. ٹھیک ہے، ایسا انہیں کوئی نہیں مل رہا. تو یہ یعنی ایک غلط ایشو ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ خواہش نفس کا اور اپنی ذاتی پسند کا مسئلہ بنا رہے ہیں. حالانکہ جو دین اسلام میں ہے وہ جذبات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. لہٰذا مومنین کرام کوئی بھی بندہ آپ سے ڈسکشن کرے اس موضوع پہ، آپ پہلے اس سے سوال کریں بھئی یہ عقیدے کا ایشو نہیں ہے. ہم بھی ولایت علی علیہ السلام کو واجب کہتے ہیں، سب لوگ واجب سمجھتے ہیں، لیکن نماز کیسے پڑھنی ہے، اذان کیسے دینی ہے، جنازہ کیسے پڑھنا ہے، ہم اس میں جو ہے وہ جامع شرائط فقہا کے تابع ہیں.
وہ جیسی تحقیق کر کے پیش کریں گے ہم ان کے اوپر بھروسہ کریں گے، کیونکہ ہم خود فقیہ نہیں ہیں۔ اگر خود فقیہ ہیں تو اس کا تو کسی سے لینا دینا نہیں ہے، اس کو جیسی روایت سمجھ آتی ہے وہ اسی کے مطابق کیا کرے گا، عمل کرے گا۔ تو لہٰذا یہ پہلا نقطہ میرا ہے کہ ذاتی خواہش اور ذاتی پسند کے اوپر کیا فقہا کو پرکھا جا رہا ہے، معیار کے اوپر نہیں پرکھا جا رہا۔ ہاشمی صاحب، ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی جو نماز میں علی اللہ کی گواہی نہیں دیتا، چاہے وہ اس کا اعتقاد ہی کیوں نہ رکھتا ہو، وہ مقصر ہے، اس کا امام علی سے کوئی تعلق نہیں۔ ابھی کچھ کمنٹس بھی آ رہے تھے، بار مقصرین لعنت۔ اچھا، ان سے پوچھ لیں مقصر کسے کہتے ہیں؟ مقصر جی وہ ہوتا ہے کہ جو نماز میں امام علی کی گواہی نہ دے۔ مقصر یہ ایک جامع تعریف جو انہوں نے نکالی ہے۔ بالکل، اب ان کو چاہیے کہ آپ ہمیں کوئی روایت پیش کریں۔ مفسر اگر آپ یہ تعریف کرتے ہیں کہ جو نماز میں علی اللہ کی گواہی کو باطل کہتا ہے، پڑھنے کو باطل کہتا ہے، آپ کوئی روایت اہل بیت علیہ السلام پیش کریں کہ جس میں یہ بات لکھی ہوئی ہو۔ اگر آپ روایت پیش نہیں کرتے اور اپنی طرح سے فتویٰ دیتے ہیں، اور پھر بڑے عجیب ان لوگوں کی منطق ہے، کہتے ہیں کہ فتویٰ دینا جائز نہیں ہے۔ فتویٰ دینا جو آپ نے روایات اہل بیت علیہ السلام سے سمجھا ہوا ہے، روایت کے بغیر فقط اس حکم کو بیان کرنا یہ فتویٰ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ فتویٰ دینا جائز نہیں ہے، اور خود فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ فتویٰ دینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، کہتے ہیں جائز نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں آپ نے خود ابھی فتویٰ دیا ہے، خود یہ فتویٰ دیا نا جائز نہ ہونے کا، آپ نے روایت تو پیش نہیں کی۔ اگر آپ یہ قانون بناتے ہیں کہ جو نماز میں شہادت ثالثہ پڑھنے کو باطل کہتا ہے وہ مقصر ہے اور اس کی ولایت علی کے اوپر عقیدہ ہی غلط ہے، تو آپ روایات اہل بیت علیہ السلام سے ثابت کریں۔ آپ کے پاس فقط اور فقط عقیدے کی روایات ہیں۔ مقصر آپ کہیں ان کو کہ جو ائمہ کی عصمت کا قائل نہیں ہے، مقصر آپ کہیں انہیں کہ جو ائمہ کے امام علیہ السلام کی خلافت بلا فصل کا قائل نہیں ہے۔ تھوڑا سا پڑھیں جا کے کہ خود ہی اخباری حضرات جو کہتے ہیں، علامہ مجلسی نے تکسیر کے جو معیارات بیان کیے ان کو پڑھیں۔ آپ کے سامنے الفین علامہ ہلی نے لکھی۔ آپ بتائیں کہ علامہ ہلی جو الفین لکھ رہے ہیں، جنہوں نے اپنے بیٹے کی فرمائش پہ لکھی، امام علیہ السلام کی امامت کے اوپر، مولا کائنات کی امامت کے اوپر نقلی عقلی یقینی دلائل اس میں لکھے ہیں۔ 2000 دلائل جو ہے وہ 2000 دلائل مولا علیہ السلام کی ولایت کو ثابت کرنے کے، خلافت بلا فصل کو ثابت کرنے کے لکھ رہے ہیں علامہ ہلی۔ نہیں مانتا وہ مقصر ہے جی۔ ہاں، یعنی یہ انصاف ہے۔ کوئی بھی ہمارا بھائی جو ہمیں ابھی لعنت کر رہا ہے یا ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ ابھی ایک بندے نے کمنٹ کیا کہ آپ بھی تو ذاتی پسند کرتے ہیں، اس مجتہد کی تقلید کرتے ہیں کہ جو نماز میں شہادت ثالثہ کو جائز نہیں کہتا۔ یہ آپ کے لیے کمنٹ تھا ہاشمی صاحب۔ ہاں نہیں، ذاتی نہیں ہے، ہم عالم اور افقہ کی بات کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کم از کم آپ ان فقہا کے پیچھے چلیں، ان فقہا کے اوپر اعتماد کریں کہ جن کی علمی حیثیت ہو، علمی شہرت ہو، ٹھیک ہے۔ جس کی کوئی علمی شہرت بھی نہیں ہے، علمی حیثیت بھی نہیں ہے، جس کے دروس کی، جس کے مقام کی، جس کے علمی رتبے کی حوزات علمیہ میں، دینی مدارس میں کوئی اہمیت نہیں ہے، آپ ان کے پیچھے کیوں چل رہے ہیں؟ یعنی کم از کم اگر آپ کی دنیا کا مسئلہ ہو نا، کاروبار کا آپ کا ایشو ہو، آپ نے جو ہے وہ 1000 روپے انویسٹ کرنا ہو، تو آپ کم از کم ان لوگوں کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ جو اچھا خاصا تجربہ رکھتے ہیں اور سینئر حضرات ہیں، ان کی طرف آپ جاتے ہیں۔ آپ ایسے تھوڑی ہے کہ کوئی بھی آپ کو مل جائے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ آپ کے پیسے کا مسئلہ ہو تو آپ جو ہے وہ ماہرین کو تلاش کرتے ہیں کہ جن کا تجربہ ایکسپیرینس زیادہ ہو، ان کے مشورے پہ زیادہ چلتے ہیں۔ لیکن دین کا مسئلہ آ جائے کہتے ہیں نہیں نہیں، بس کوئی بھی آ جائے ہم مان لیں گے، اس کے پیچھے چلے جائیں گے۔ تو یہ تو سراسر جو ہے وہ دین کو اہمیت نہ دینے والی بات ہے۔ آپ کو کیا چاہیے تھا کہ آپ مدارس جو قم المقدس کے ہیں، حوزہ علمیہ نجف اشرف کے ہیں، یا پاکستان کے جو علمی مراکز ہیں، وہاں سے جا کے آپ پوچھتے ہیں کہ بھی کون سے فقہا ہیں کہ جن کی علمی حیثیت کو مانا جاتا ہے، ایکسیپٹ اور قبول کیا جاتا ہے، آپ ان سے جو ہے وہ دین لیتے، آپ ان کے اوپر اعتماد کرتے، یا آپ ان میں سے زیادہ بہتر کی تلاش کرتے اور زیادہ بہتر کی تلاش کر کے آپ اس کے اوپر اعتماد کرتے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اپنے ذہن سے ایک نظریہ بنائیں، پھر اس کے اوپر کیا ہے آپ تطبیق دینا شروع کریں اور کہیں کہ جو اس نظریے پہ پورا اترے گا ہم اس کو قبول کرتے ہیں، جو اس نظریے پہ پورا نہیں اترے گا ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ یہ خواہش نفس ہے۔ دین میں ذاتی رائے، خواہش نفس اور قیاس کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہے، بلکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔